اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8th کلاس 28 اپریل 2021 بروز بدھ۔ آج ہم اپنی نصابی کتاب اردو کے سبق نمبر 7 شہری دفاع کو جاری رکھتے ہوئے اس کی جو بقیہ مشق ہے اس کے سوالات حل کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارا سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل الفاظ کو الف بائی ترتیب دے کر ان کے معنی لغت سے تلاش کریں۔ الف بائی یعنی الف بے پے کی ترتیب سے، یعنی پہلے اگر پہلا لفظ کس سے شروع ہو رہا ہے ہم اسے حروف تہجی کی ترتیب سے دیکھیں گے اور اسی ترتیب سے ہم ان کو جو ہے وہ ترتیب ان کی لگائیں گے۔ مطلب ہمارے پاس جو لفظ ہیں وہ ہے گامزن، خوشحال، عوض، آگاہ، اہتمام، حادثہ اور دشواری۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ الف بے پے یعنی حروف تہجی کی ترتیب سے کون سا لفظ پہلے آتا ہے۔ سب سے پہلے آئے گا آگاہ۔ آگاہ یعنی آگاہ الف مدہ سے شروع ہوتا ہے، تو الف بے میں سب سے پہلے چونکہ الف مدہ آتا ہے اس لیے یہاں پر ہم سب سے پہلے لکھیں گے آگاہ۔ پھر اس کے بعد آتی ہے باری الف کی، تو یہاں آئے گا اہتمام۔ پھر ہمارے پاس بے ہوتی ہے حروف تہجی کی ترتیب میں، لیکن یہاں بے سے کوئی جملہ نہیں ہے، پے سے بھی نہیں ہے، پے سے، تے سے، ٹے سے کوئی جملہ نہیں ہے، حتیٰ کہ جیم اور چے سے بھی نہیں ہے۔ اس لیے اب ہم نے دیکھا ہمارے پاس ہے سے جملہ ہے تو ہم اسے نمبر 3 پر لکھ دیں گے، حادثہ۔ اسی طرح سے نمبر 4 پر آئے گا خوشحال ہے کے بعد، اس کے بعد 5 پر آئے گا دشواری اور 6 پر عوض اور 7 پر آئے گا گامزن۔ ہم لوگوں نے الف بے پے کی ترتیب سے دیکھا، جو الف بے پے کی ترتیب میں ہمارے کے درمیان میں ہمارے پاس جملے نہیں ہیں وہ ہم نے لفظ سکپ کر دیے، حروف تہجی سکپ کر دیے، لیکن ترتیب کو ہم نے بالکل ٹھیک رکھا۔ یعنی سب سے پہلے الف مدہ، پھر الف، پھر ہے، اس کے بعد خے، اس کے بعد دال، اس کے بعد آیا ہمارے پاس عین اور سب سے آخر میں ہم نے گاف والا لفظ لکھا۔ آئیے اب ہم ان کے میننگز دیکھ لیتے ہیں، معنی دیکھ لیتے ہیں کیا ہیں جی۔ تو پہلا لفظ ہے آگاہ۔ آگاہ کا لغت میں مطلب ہے واقف یا خبردار، یعنی واقف ہونا یا خبردار ہونا۔ اہتمام، انتظام یا بندوبست۔ حادثہ، افسوسناک واقعہ، مصیبت یا آفت۔ خوشحال، اچھے حال میں رہنے والا۔ اور دشواری کا مطلب ہے مشکل، دقت، سختی، یعنی مشکل بھی اس کا مطلب بنتا ہے، دقت بھی بنتا ہے اور سختی بھی۔ عوض، بدلہ یا معاوضہ۔ گامزن، تیز رفتار۔ سوال نمبر 6 ہے، اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ تعاون، تے کے اوپر زبر ہے، عین پر بھی زبر ہے، واو پہ پیش اور نون پہ جزم۔ رونما، رے پہ پیش ہے، پھر واو پہ جزم، نون پہ پیش اور میم پہ زبر ہے۔ عوض، عین کے نیچے زیر ہے، واو کے اوپر زبر ہے اور زواد کے اوپر جزم ہے۔ گامزن، گاف کے اوپر زبر ہے، پھر میم پہ جزم اور زے پہ زبر اور نون پہ جزم۔ اہتمام، الف کے نیچے زیر ہے، پھر ہے کے اوپر جزم ہے، پھر تے کے نیچے زیر ہے، میم کے اوپر زبر اور پھر الف ہے اور پھر میم کے اوپر جزم۔ سکون، سین پہ پیش، کاف پہ بھی پیش اور واو اور نون پہ جزم ہے۔ ہمارا سوال نمبر 11 ہے، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ یعنی کہ ہم نے ان لفظوں کو اس طرح سے جملوں میں استعمال کرنا ہے کہ ہمیں پڑھنے والے اور سننے والے کو یہ واضح ہو جائے کہ یہ لفظ مؤنث ہے یا مذکر ہے۔ بچوں، جیسے ہم سادہ جملے بناتے ہیں اور ہم صرف اس بات کا دھیان رکھتے ہیں ایک تو لفظ جملے میں استعمال ہو اور دوسرا جملے کا مطلب واضح ہو رہا ہو، جملے میں کسی قسم کی املاء کی غلطی نہ ہو۔ لیکن تذکیر و تانیث کے حوالے سے جملے بنانے میں ہمیں اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ ہم ایسا جملہ بنائیں کہ جس لفظ کو ہم جملے میں استعمال کر رہے ہیں وہ واضح ہو جائے کہ مؤنث ہے یا مذکر ہے۔ ہمیں ہر حال میں ایسا ہی جملہ بنانا ہے کہ جملہ سنتے ہی یا دیکھتے ہی اندازہ ہو جائے کہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ مؤنث ہے یا مذکر۔ ہمارا پہلا لفظ ہے گھنٹی۔ جیسے ہی فون کی گھنٹی بجی، حامد نے لپک کر فون اٹھایا۔
اب فون کی گھنٹی سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ گھنٹی مؤنث ہے۔ فون، امی کے پوچھنے پر حامد نے بتایا کہ بابا کا فون تھا، یعنی فون تھا سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ فون مذکر ہے۔ دھماکہ، شہر کی بڑی مارکیٹ میں دھماکہ ہوا۔ دھماکہ ہوا اور ہوا سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ دھماکہ مذکر ہے۔ قوم، ہم زندہ قوم ہیں، اس سے ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا کہ قوم مذکر ہے یا مؤنث، تو ہم نے جملہ بنایا، پاکستانی قوم ہر مشکل میں اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑی رہتی ہے۔ اگلا ہمارا جو لفظ ہے وہ ہے ملاقات۔ علی اور حامد کی سرسری سی ملاقات۔ سرسری سی ملاقات یعنی مؤنث، ملاقات ہوئی اور دوستی ہو گئی۔ ملاقات ہوئی، سرسری سی ملاقات ہوئی، تو ملاقات ہوئی سے ہمیں اندازہ ہوا کہ ملاقات مؤنث ہے۔ شعور، شعور، ہمارے ہاں ابتدائی طبی امداد کا شعور بہت کم ہے۔ کا شعور یعنی کہ شعور مذکر ہے۔ دشمن، انسان کا سب سے بڑا دشمن۔ بڑا دشمن یعنی دشمن بھی مذکر لفظ ہے، اور ہم نے اس طرح سے اس کا جملہ بنانا ہے کہ جملہ پڑھتے یا دیکھتے ہی ہمیں اندازہ ہو جائے کہ دشمن مذکر ہے یا مؤنث۔ ہڈی، اگر بازو کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو تو پٹی سے باندھ کر گلے میں حمائل کر دینا چاہیے۔ ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو مطلب ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہڈی مؤنث ہے۔ ہمارا سوال نمبر 13 ہے، سبق شہری دفاع کا خلاصہ تحریر کریں۔ اور بچوں ہم ڈیٹیل سے اس کو سیکھ چکے ہیں کہ خلاصہ کیا ہے، کیوں لکھا جاتا ہے اور کیسے لکھا جاتا ہے، اور مجھے امید ہے آپ انشاءاللہ اس کہانی کا خلاصہ لکھیں گی۔ خلاصہ میں ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتی چلوں کہ 1 سے 1.5 صفحے کا ہوتا ہے۔ ترتیب کے ساتھ آپ نے کہانی کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہوتا ہے، لیکن مختصر کر کے۔ ہمارا جو اگلی سرگرمی ہے وہ ہے فعل مجہول اور فعل معروف کے بارے میں۔ فعل مجہول کو فعل معروف میں بدلنا۔ فعل مجہول کیا ہے؟ مجہول کے معنی ہوتے ہیں نام معلوم، یعنی کہ فعل مجہول ایسا فعل ہوتا ہے جس میں کام کرنے والا یعنی فاعل، جسے ہم سبجیکٹ بھی کہتے ہیں، اس کا معلوم نہیں ہوتا وہ کون ہے۔ جیسے کتاب لکھی گئی، اخبار پڑھا جائے گا، گاڑی چلائی جائے گی، کھانا کھایا جا رہا ہے۔ ان سب جملوں میں ہمیں یہ نہیں معلوم کتاب کس نے لکھی، اخبار کون پڑھے گا، گاڑی کون چلا رہا ہے یا کس نے چلائی، اور کھانا کون کھا رہا ہے۔ اس لیے یہ فعل مجہول ہیں، کیونکہ ہمیں کام کرنے والے کا بالکل نہیں معلوم کہ کام کرنے والا کون ہے۔ آپ کی کتاب میں اس طرح کچھ فعل مجہول دیے گئے ہیں جنہیں فعل معروف میں تبدیل کیا گیا ہے، یعنی معروف میں تبدیل کرنے کا مطلب کہ ہم نے سبجیکٹ کو فاعل کو لے کر آنا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کام کر کون رہا ہے۔ کہانی پڑھی گئی، اس کو ہم نے جب فعل معروف میں یعنی ہمیں معلوم ہو گیا کس نے پڑھی تو ہم نے لکھا سعود نے کہانی پڑھی۔ گاڑی چلائی جاتی ہے، اصغر گاڑی چلاتا ہے۔ تنخواہ میں اضافہ کیا جائے گا، حکومت تنخواہ میں اضافہ کرے گی۔ گھر بنایا جائے گا، جمیل گھر بنائے گا۔ چاول خریدے جاتے ہیں، چاول کون خرید رہا ہے ہمیں نہیں پتہ، یہ ہمارے لیے فعل مجہول ہے، لیکن سہیل اور طارق چاول خریدتے ہیں۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ سہیل اور طارق چاول خرید رہے ہیں، اس لیے اب یہ ہمارے لیے فعل معروف ہے۔ اسی طرح ہماری اگلی جو گرامر سے متعلق سرگرمی ہے وہ ہے تجنیس معنوی میں امتیاز، یعنی تجنیس معنوی میں فرق کرنا۔ جب کسی جملے میں 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ اس طرح کے استعمال ہو جائیں کہ ان کی شکل اور پڑھنے میں ان کی آواز ایک جیسی ہو، یعنی جن ہجوں سے جن جو حروف تہجی ہیں ان کو ملا کر ان کو لکھا جائے وہ سیم ہوں، ایک جیسے ہوں، انہیں بولا بھی ایک طرح سے جائے، انہیں لکھا بھی ایک طرح سے جائے، لیکن ان کے معنی ایک دوسرے سے مختلف ہو جائیں تو وہ کہلاتے ہیں تجنیس معنوی۔ مثلا زیادہ سونا نقصان دہ ہوتا ہے۔ اب سین واو نون الف نا سونا، یہاں پر سونا نقصان دہ یعنی یہاں نیند کی حالت کو بیان کیا گیا ہے، لیکن دوسرا ہم جملہ لکھتے ہیں سونا بہت مہنگا ہو گیا ہے، یہ بھی سین واو نون الف نا اور سونا ہی پڑھا جا رہا ہے، لیکن مہنگا ہو گیا سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہاں ایک قیمتی دھات کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، یعنی سونا نیند کی حالت بھی ہے اور سونا ایک قیمتی دھات بھی ہے۔ تو یہ تجنیس معنوی کا لفظ ہے، کیونکہ دونوں جو لفظ ہیں وہ بالکل ایک طرح سے لکھے اور بولے جا رہے ہیں، لیکن دونوں کا مطلب
ایک دوسرے سے الگ ہے جو جملے میں استعمال ہونے کے بعد واضح ہو جاتا ہے۔ دودھ سے کھویا بنتا ہے، یہاں دودھ سے تیار ہونے والا کھویا مراد ہے۔ آپ نے کیا کھویا کیا پایا، یہاں پر کھویا کا مطلب ضائع ہو جانا ہے، لیکن دونوں کھویا ایک ہی طریقے سے لکھے جا رہے ہیں، ایک ہی طرح سے بولے جا رہے ہیں، اس لیے یہ تجنیس معنوی ہے۔ سوال نمبر 3، سوال نمبر 6، سوال نمبر 11 اور سوال نمبر 13 آپ نے شیٹ پر حل کرنا اور یاد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔